الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ امتیں ہیں جو گزر چکی ہیں، ان کے کیے ہوئے اعمال بھی انہی کے ساتھ گزر گئے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تو صرف وہ ہے جو تم کما رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے قیامت کے دن ہرگز یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ گزشتہ لوگ کیا کرتے رہے. صدق اللہ العظیم. آج ذوالحجہ کی 17 تاریخ ہے اور کل یعنی 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اس کے بعد تقریباً 10 یا 11 دن بعد یکم محرم ہے. یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اس کے بعد 10 محرم ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. یوں ان چند دنوں میں
یہ 3 بڑی بڑی شہادتیں. ویسے تو اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو درمیان میں اور بھی بہت ساری شہادتیں ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ عام طور پر نہیں کیا جاتا، ان کو زہر دیا گیا اور 2 دفعہ زہر دیا گیا. وہ بھی ایک واقعہ ہوا. اس کے بعد جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. گویا یہ جو صرف اسلام کا اور اسلام کی تاریخ کا تھوڑا سا حصہ ہے، اگر صرف اس کو دیکھ لیا جائے اور پوری تاریخ اسلامی پر نگاہ نہ بھی ڈالی جائے تو یہ ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہے کہ دیگر حصے کی طرح اور دیگر ساری تاریخ کی طرح یہ حصہ بھی بھرا ہوا ہے شہادتوں سے. لہذا اسلام کی تو پوری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی. اور جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے کنٹروورشل ایشوز آ جاتے ہیں، بہت سارے اختلافی مسائل آ جاتے ہیں. کون کس کا ساتھ دے؟ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ایسی کوئی ایک گمبھیرتا ہے، ایسی پیچیدگی ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ میں کیا کروں تاریخ پڑھ کر، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر. اور ہم اعتراض دیتے ہیں مستشرقین پر کہ مستشرقین ہماری تاریخ کے بارے میں وہ طرح طرح کی ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں. ہماری تاریخ بھی تو وہی تاثر دیتی. مثلا دور جدید کا ایک مورخ ہے برنارڈ لیوس. اس شخص نے، وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کی تاریخ کا ماہر کہتا ہے، امریکی ہے. اس شخص نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور اس کی جو سب سے مشہور کتاب ہوئی ہے، اس میں 2 کتابیں اس کی سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہیں. ایک ہے کرائسس آف اسلام، کہ اسلام کا بحران اصل میں کیا ہے، وہ بھی اس نے تاریخ پر مبنی بحران لکھا. اور ایک کتاب اس نے لکھی ہے واٹ وینٹ رانگ، کہ اسلام کے ساتھ اصل میں کہاں کہاں خرابی ہوئی ہے. تو وہ پوری تاریخ کی بنیاد پر نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے. یہ کتابیں لکھنے سے پہلے اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 2001 میں. ایک امریکہ کا جرنل چھپتا ہے، اس کا نام ہے اٹلانٹک. اس کے اندر اس کا ایک آرٹیکل چھپا تھا جس کا عنوان تھا The Roots of Muslim Rage، مسلمانوں کے غصے کے اسباب. مسلمان کیوں وارئرز کیوں ہیں، مسلمانوں کے اندر اتنا غصہ کیوں ہے، The Roots of Muslim Rage. اور اس نے اس آرٹیکل میں ثابت یہ کیا تھا، اور وہی چیز اس نے بعد میں ڈیولپ کی اپنی کتاب کی شکل میں جو کرائسس آف اسلام کے اندر اس نے لکھا، اور کسی حد تک واٹ وینٹ رانگ کے اندر اس نے لکھا. بنیادی اس نے فکر پیش کر دی تھی اس آرٹیکل کے اندر جس کا نام تھا دا روٹس آف مسلم ریج. اس میں وہ تاریخ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ ہمیشہ لڑتے رہے. انہوں نے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف لڑنا سیکھا ہے اور بس لڑتے ہیں. پوری تاریخ لڑائیوں سے بھری پڑی. ان کو اگر اچھا دشمن مل جائے تو اس سے لڑتے ہیں، اور اگر اچھا دشمن نہ ملے تو آپس میں لڑتے ہیں. یہ وارئرز ہیں، یہ لڑاکے، اور لڑتے آئے. اللہ اکبر. یہ تو بات میں ایک مستشرق کی مثال میں نے دی آپ کو، اور اس نے وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹرن ہسٹری کا ماہر کہتا ہے، تاریخ کا ماہر. اب دیکھ لیجیے آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، اور جس شخص کو شوق ہو آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کر کے دیکھیں برنارڈ لیوس، آپ کو اس کی ساری تحریریں مل جائیں گی، اس کی ساری کتابیں مل جائیں گی، اور مارکیٹ میں اویلیبل ہے ساری بکس اس کی. یہ ایک مستشرق کی بات. ہماری تاریخ کو بنیاد بنا کر
وہ الزام کہاں لگا رہے ہیں؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے ہی واریر، لڑاکے تھے، انہوں نے ان کو لڑائیاں ہی سکھائی ہیں، خود بھی وہ لڑتے رہے ساری زندگی، انہوں نے ان کو لڑنا ہی سکھایا ہے، لہٰذا یہ پوری تاریخ مسلمانوں کی لڑائیوں سے بھری۔ یہ تو بات ہے مستشرق کی، لیکن ہم جب اپنی تاریخ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ، مسلمانوں کے سورسز سے، جو اپنے جن کو ہم اتھینٹک سورسز کہتے ہیں، جن کے حوالے دیتے ہیں، جن کے حوالے دے دے کے ہم کتابیں لکھتے ہیں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخیں جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو سچ بات یہ ہے کہ سوائے لڑائیوں کے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ بات تو اس کی سچی نظر آتی ہے کہ لڑتے ہی آئے، لڑائیاں ہی ہیں، لہذا وہ موازنہ کر کے عیسائیت کے ساتھ، اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسائیت پرامن مذہب ہے اور اسلام جو ہے وہ دہشت گردوں کا مذہب۔ پوری دنیا پہ یہی واویلا، اور یہ کتابیں مسلسل لکھی جا رہی ہیں۔ کوئی مسلمانوں میں بھی ہو جو اسی تسلسل کے ساتھ ان کا رد کرے، کوئی مسلمانوں میں بھی اٹھے۔ اول تو اللہ کا شکر ہے کہ مومنوں کو انگریزی آتی ہی نہیں ہے، مومن جو ہیں وہ انگریزی پڑھتے ہی نہیں ہے، مومنوں کو کیا کام انگریزی پڑھنا، اور پھر اگر پڑھ لیں تو پھر ان کے پڑھے ہوئے، ان کے لکھے ہوئے کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، اور ان کا اثر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی میں صرف ایک مثال دے کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، مستشرقین ہمارا موضوع نہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو آج پوری دنیا میں آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ دیکھ رہے ہیں، جو حقیقت میں اہل اسلام کے ساتھ جنگ ہے، نام دہشت گردی کا لیا گیا، یہ جنگ کی ابتدا پتہ ہے کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ جس دن وہ آرٹیکل لکھا گیا 2001 میں چھپا، اس کے چھپنے کے بعد آپ ریکارڈ کھنگال لیجئے، پوری دنیا میں پہلا حملہ مسلمانوں پر اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد اسپین میں ہوا ہے۔ آرٹیکل امریکہ میں چھپا ہے، حملہ مسلمانوں پر اسپین میں ہوا ہے، اور پہلا حملہ اس آرٹیکل کے بعد ہوا ہے۔ یوں ذہن سازی کرتے ہیں یہ آرٹیکلز، یہ کتابیں لوگوں کا ذہن بناتی ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور ہماری تاریخ پہ ہم خود پڑھیں تو ہمیں بھی کوئی مختلف تصور اور مختلف تاثر نہیں ملتا۔ ہمارا تاثر بھی کم و بیش یہی بنتا ہے، آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، فلاں نکلا، فلاں نے فلاں کو مارا، اتنے لوگوں کو، مسلمانوں نے غیر مسلموں کو فتح کیا، یا پھر مسلمان مسلمانوں سے لڑے۔ جب تک ہم تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلموں سے لڑے، ان کو فتح کیا، فلاں جگہ فتح کی، فلاں جگہ، ہمیں بڑی خوشی ہوتی۔ لیکن جب ہم ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جن شہادتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے شروع میں، جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ہم اسی تاریخ کو پڑھ کر حیران اور پریشان کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے بزرگ مشورہ دیتے ہیں ہم شکر کیا کریں کہ ہم اس دور میں نہیں تھے، وگرنہ ہم کس طرف ہوتے، کس کے ساتھ ہوتے۔ لڑائی جب ہوتی ہے، یعنی ایسی پیچیدگی ہے اور ایسا کنفیوژن ہے کہ ایک طرف کے لشکر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے طرف کے لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک دو نہیں، ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے، ہزاروں۔ یہ اس نبی کی امت ہے جس کا فرمان ہے کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب لگائیں ذرا فتویٰ، کس پہ لگانا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ؟ یعنی ایسا کنفیوژن ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تاریخ پڑھ لی ہے اور پڑھ کے پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ میں کیا روکوں۔ یہ ہے اصل نقطہ جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، اور اللہ کا قرآن رہنمائی دیتا ہے، اللہ کا قرآن رہنمائی دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رہنمائی دیتے ہیں، بشرطے کہ ہم رہنمائی لینے کی نیت سے پڑھیں تو صحیح۔
اور جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے واقعات تو تاریخ سے لینے ہیں. تاریخ سے جب ہم واقعات لیتے ہیں ہم انہیں کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کو صحیح سمجھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مسلمان سے لڑ رہا ہے، لہذا ہم کیا کریں، نہ اس پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں نہ اس پہ لگا سکتے ہیں. تو پھر آدھے ادھر ہو گئے اور آدھے ادھر ہو گئے ہیں نا. آدھے ادھر ہیں اور آدھے ادھر ہیں، اور ان کی زبان پر کوئی چھالے نہیں پڑتے کسی پر فتویٰ لگانے سے. ان کا کوئی بیڑا غرق نہیں ہوتا، ان کا دماغ نہیں پھٹتا، ان کا کلیجہ نہیں پھٹتا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. یہ تو پارٹی ایسی ہے، یہ تو گروہ ایسا ہے کہ یہ صرف اکیلے خود نہیں، ان کے پیچھے چلنے والے بھی، والذین اتبعوہم باحسان، جو نیکی کے راستے میں ان کے پیچھے بھی چل پڑے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی. اللہ راضی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اللہ راضی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. جب اللہ ان دونوں سے راضی ہے تو اللہ یہ ماجرا کیا ہے، ہم کہاں جائیں، ہم کیا سمجھیں. فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت. یہ کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے، یہ گروہ گزر گئے، چلے گئے. لہا ما کسبت، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے. کون آپ سے پوچھ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. آپ ذرا اپنے اعمال کی فکر کریں، آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اس طرف نہ دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قیامت کے دن کسی نے نہیں پوچھنا کہ جنگ جمل میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا. آپ سے کسی نے نہیں پوچھنا. جب پوچھنا ہی نہیں تو فیصلہ کرنا آپ کے ذمہ کیوں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ. یہ نقطہ نظر تو بڑا اچھا قرآن نے دیا، لیکن اس سے تسلی نہیں ہوتی. تسلی اس لیے نہیں ہوتی کہ کتابیں بھری پڑی ہیں واقعات سے، اور روز نئی کتابیں آتی جاتی ہیں، روز نئی کتابیں آتی جاتی ہیں. ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے علم دگنا ہوتا تھا، 50 سال لگتے تھے، نصف صدی لگتی تھی جو موجود علم ہے یا موجود لٹریچر ہے اس کو دگنا ہونے میں، نصف صدی لگتی تھی. لیکن اب اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ اب ہر 5 سال بعد علم دگنا ہو جاتا ہے. جتنا کچھ موجود ہے اس سے دگنا ہر 5 سال بعد ہو رہا. تو کس چیز کا احاطہ کریں، کیا کریں. اتنا علم تاریخ کا ایک پورا موضوع. تو قرآن تو مشورہ دے رہا ہے اس کو چھوڑ ہی دیں. تو چھوڑ دینے کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ نہ کریں. چھوڑ دینے کا کیا یہ مطلب ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ نہ کریں. اور چھوڑ دینے کا کیا یہ مطلب ہے کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ نہ کریں اور حسنین کریمین کی شہادتوں کا تذکرہ نہ کریں. چھوڑ دینے کا کیا یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تاریخ پڑھیں صحیح، لیکن تاریخ پڑھنے کی چیز تو ہے، ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے. ایمان تاریخ پر نہ رکھیں. ایمان کس پر رکھنا ہے؟ ایمان یا اللہ کے قرآن پر رکھنا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر رکھنا. ایمان بس ان 2 چیزوں پر. ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 چیزوں کو چمٹے رہو گے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میرا طریقہ ہے. اگر ان 2 چیزوں کو چمٹے رہو تو تاریخ پڑھنے سے بھی انسان گمراہ نہیں ہوتا. اور اگر ان 2 چیزوں کو چھوڑ دو، ایمان تمہارا نہ اللہ کے قرآن پر ہو
نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہو، ایمان ہو تاریخ کے واقعات پر، جو کس نے لکھی، کیسے لکھی، میں ابھی تذکرہ کروں گا کہ کس طرح سے چیزیں لکھی گئی ہیں، کس طرح سے ہماری گمراہی کا سامان کیا گیا ہے۔ یہ جو اللہ کا قرآن مشورہ دیتا ہے، اس مشورے کو آپ یوں سمجھیں کہ جہاں کہیں تاریخ پڑھتے ہوئے کنٹروورسی آئے تو بنیاد تاریخ نہیں ہوگی، حق کی بنیاد اللہ کا قرآن ہوگا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تاریخ ہمیں بتائے کہ فلاں صحابی نے بے ایمانی کی، نعوذ باللہ من ذالک، فلاں صحابی نے فلاں کے ساتھ بغض رکھا، فلاں نے منافقت کی، نعوذ باللہ من، یہ تاریخ بتاتی۔ تو جب ہم اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہدایت کا معیار بھی صحابہ کرام ہیں اور ایمان کا معیار بھی صحابہ کرام ہے۔ تو اب کس کی مانیں؟ تاریخ کی مانیں کہ قرآن کی مانیں؟ ظاہر ہے قرآن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ایمان رکھنا ہے قرآن پر۔ لہذا جب اللہ کا قرآن یہ کہے تو تاریخ جو مرضی بتاتی رہے، تاریخ کی ہر بات ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر۔ کیوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صحابی بے ایمان نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ منافق نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ بغض نہیں رکھ سکتے، یہ بدنیت نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، ہر صحابی جتنا مرضی گیا گزرا صحابی ہو وہ بہترین تابعی سے بہتر ہے، جتنا مرضی گیا گزرا صحابی۔ اس لیے کہ صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے کہ حالت اسلام میں ان کی نگاہیں مجھ پر پڑی ہیں، حالت اسلام میں، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے حالت اسلام میں، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان تو وہ ہے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ فرمایا وہ رفیقی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ رفیقی دنیا میں نہیں کہا، فرمایا وہ رفیقی فی الجنت عثمان، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ تاریخ ہمیں ایسا کنفیوز کرتی ہے کہ اعتراضات کے اعتراضات، اعتراضات پہ اعتراض۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراضات پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ عثمان غنی کی ذات ایسی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اور سن لیجئے، عثمان غنی وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر آئے ہیں، پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان کا پہلا نمبر نہیں، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کا نمبر اللہ نے پہلا بنایا، جس کا نمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بنایا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو پہلے نمبر پر نہ رکھیں؟ پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا نمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نمبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عثمان آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا ٹھیک کر لیا، کپڑے ٹھیک کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے آئے ہیں، میرے بابا آئے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پتہ کون تھے؟ کہ جب یہ تشریف لاتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک دفعہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، بھاگ گئی، ساری چھپ گئی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق حیران ہوئے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی، میرے سے ڈرتی. تو پوچھا کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈر لگتا، میرے سے ڈر لگتا؟ وہ کہتی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لگتا، تم سے لگتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے ان سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو وہ ہے کہ جس رستے پر تو چلتا ہے شیطان رستہ چھوڑ جاتا. شیطان کسی اور رستے سے جاتا ہے، وہ اس رستے پر نہیں جاتا جس رستے پہ عمر آ رہا ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے رہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس وقت آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. تو جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو فرمایا الا استحیی من رجل، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں یستحیی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. فرشتوں کو بھی عثمان کی شرم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عثمان کی شرم ہے. نہیں شرم تو آج کے بے شرم کو نہیں، سب کو شرم ہے. وہ شرموں والا اللہ اکبر جس کے بارے میں فرمایا اشد امتی حیان عثمان ابن عفان، میری امت میں اگر کوئی با حیا اور با شرم کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اس سے بڑھ کر کوئی با حیا نہیں ہے میری امت. اس کی بات کرتے ہو، اس کی بات کرتے ہوئے اعتراضات کے انبار لگاتے ہو. پھر جس کے بارے میں نبی اور عثمان نے یہ کیا، عثمان نے وہ کیا، عثمان نے یہ کیا، اللہ کتابیں بھری پڑی. بڑے بڑے معتدل مورخین بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور ایسی ایسی کتابیں لکھ گئے ہیں کہ لوگوں نے اس کو حوالہ بنا لیا ہے. میں تجزیہ کروں گا انشاءاللہ کہ تاریخ کس طرح لکھی جاتی ہے اور تاریخ کا اور قرآن حدیث کا فرق کیا ہوتا ہے، ٹیکنیکلی کیا فرق ہے، اس کا بھی میں تجزیہ کروں گا. لیکن میں عرض کروں کہ عثمان نے جو کچھ بھی آپ لوگوں نے تاریخ میں لکھا کہ عثمان نے یہ بھی کیا، عثمان نے یہ بھی کیا، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے بفرض محال، ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ جو تاریخ نے لکھا ہے وہ سارا کچھ صحیح ہے. حالانکہ وہ سارا صحیح نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے یہ اس کا تجزیہ ہم بعد میں کریں گے. لیکن اگر اس کو سارے کو صحیح مان لیا جائے کہ عثمان پر یہ بھی اعتراض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر یہ بھی اعتراض، 12 اعتراضات وہ تو باقاعدہ پوری تاریخ نے لکھے، یہ بھی اعتراض، یہ بھی اعتراض، اور ان اعتراضات کی بنیاد کو بنیاد بنا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ وہ عثمان ہے. اگر مان لیا جائے صحیح ہے تو اس حدیث کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف ہی غور کر لیا جائے جو بخاری شریف میں بھی ہے اور پھر اس کا دوسرا حصہ ترمذی شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود. بخاری شریف میں تو اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ. لوگو جس شخص نے بھی جیش العسرہ کے لیے سامان دیا نا اس کے لیے جنت ہے. اور فجہزہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم اور دینار بھی لے آئے، گھوڑے بھی لے آئے اور سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھی لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، اتنے خوش ہوئے کیونکہ وہ جیش العسرہ تھا، تنگی کا لشکر. جیش العسرت کا مطلب ہے تنگی کا لشکر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے درہم و دینار ان کو اچھالتے جاتے تھے، یوں خوشی سے نبی پاک اس کو اچھالتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج عثمان نے وہ کام کیا ہے کہ ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا پھرے، اس کا کوئی عمل اس کو نقصان دیتا ہی نہیں. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے دن کے بعد 9 ہجری کی بات ہے، جنگ تبوک کا واقعہ ہے کہ اس کے بعد عثمان نے جو کچھ کیا ہے
اگر تمہاری ساری تاریخ نے بھی ٹھیک لکھا ہو تو بھی عثمان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ عثمان کو تو کوئی بات نقصان پہنچا سکتی ہی نہیں، تم جو مرضی کتابیں لکھتے ہو۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اللہ، ایک روایت میں آتا ہے ما علی العثمان، ما علی عثمان، عثمان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی وزن نہیں اس بات کا، ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن کے بعد جو مرضی کرتا پھر۔ اب بتائیے کہ اس تاریخ کو ہم کیا کریں؟ اس تاریخ کو آگ لگائیں، اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھیں۔ جو صحابہ کرام میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرے اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھیں۔ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی بات کہے، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی بات کہے، جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی بات کہے، جو حسنین کریمین کی شان میں کوئی بات کہے، جو بھی امت میں انتشار کی بات کرے، باقی ساری باتیں منظور ہو سکتی ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی منظور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایمان اللہ کے قرآن پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سینکڑوں کتابیں، دسیوں بیسیوں کی نہیں بات کر رہا، سینکڑوں کتابیں، ہزاروں کتابیں، لاکھوں کتابیں، اربوں کتابیں میرے سامنے رکھی ہوں کہ عثمان نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا۔ مجھے کسی پر کوئی اعتبار نہیں ہے، میں آگ لگاؤں گا ان ساری کتابوں کو۔ مجھے اعتبار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار، مجھے اس بات کا اعتبار ہے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا پھرے، تم 100 کتابیں لکھ لو کہ عثمان نے یہ کیا، ہمیں اس کی کسی بات پر کوئی اعتبار۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سرٹیفکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے۔ اب رہ گئی یہ بات، تاریخ کا تجزیہ بعد میں کریں گے۔ بات ہو رہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، میں باقی ساری باتیں سکپ کر رہا ہوں اس لیے کہ تفصیل کا موقع نہیں، اس کی تفصیل بھی کی جا سکتی ہے، لیکن تاریخ کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم موٹی موٹی باتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں محصور ہے، محاصرہ کر لیا گیا۔ کنہوں نے کیا، کیسے کیا، یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ محاصرہ ہو گیا، صحابہ کرام موجود ہیں مدینہ کے اندر، مسجد نبوی پر بھی باغیوں کا قبضہ ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور ہیں، 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ صحابہ کرام آتے ہیں، آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم باغیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ فرمایا نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا امیر المومنین، اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ ہم انصار اللہ ہونے کا ثبوت دیں۔ پہلے بھی ہم انصار بنے تھے، آج پھر موقع آیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کر کے انصار اللہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم باغیوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام باری باری آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، فرمایا کسی کو اجازت نہیں، بلکہ طبقات ابن سعد کے اندر آپ کا قول لکھا ہے، فرمایا میرا دوست وہ ہے، میرا خیر خواہ وہ ہے جو اپنا ہاتھ اور اپنی تلوار کو روکے رکھے۔ کیا مسئلہ تھا، کیسی شخصیت تھی، باقی سارے قتل پہ تلے ہوئے، یہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کرنا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا مدینہ میں خون ریزی ہوگی، مدینہ کی حرمت پامال ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے، میرے جان کے تحفظ کی وجہ سے مدینہ کی حرمت، شہر نبی کی حرمت پامال ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حرمت پامال کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس وعید کا مستحق بنوں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ مدینہ کے اندر خون ریزی کرے۔ جان دے دی، مدینہ میں خون ریزی کی اجازت نہیں دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں اگر انہوں نے یہ اجازت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، تو یہ اجازت دے دیتے اپنے آپ۔ انہوں نے، سارے باغیوں نے یہی مطالبہ کیا تھا نا، خلافت چھوڑ دو، تو
تو خلافت چھوڑ دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا، یا وہ کر لیتے یا یہ کر لیتے، یا باغیوں کا مقابلہ کرتے یا باغیوں کا مطالبہ مان لیتے، دونوں میں سے کچھ تو کرتے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جان دے دی، نہ وہ کیا نہ وہ کیا۔ اگر خون ریزی کی اجازت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، تو خلافت بھی نہیں چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مخاطب کر کے فرمایا، یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، عثمان ایک وقت آئے گا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی بھی پہلے فرما دی تھی۔ غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، کئی روایتوں میں یہ بات آتی ہے، مختلف روایت، ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، ایک آدھ روایت میں تو ایسے آپ نے فرمایا اس میں عثمان کو مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں سامنے ایک شخص بیٹھا تھا رومال لیے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس میں یہ شخص مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو صحابی جن کا نام غالباً عبد الرحمن بن عوف ہے، میں بھول رہا ہوں اس وقت، تو وہ اٹھے اور وہ کہتے ہیں میں نے جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، میں نے جا کے دیکھا کہ رومال اوڑھے ہوئے شخص کون ہے، تو کہنے میں نے رومال دیکھا اٹھا کے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، فرمایا میں نے آپ کا چہرہ، یعنی چہرہ دوسری طرف تھا، وہ کہتے ہیں میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چہرہ پھیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، اور کر کے میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شخص مظلومیت کے عالم میں شہید کیا جائے گا؟ فرمایا ہاں یہ شخص کیا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا تھا، یعنی ساری بات پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی بات، مظلومیت کی بات، اس ماحول میں آپ نے پتہ کیا فرمایا تھا حضرت عثمان کو؟ یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک خلعت پہنائے گا، ایک اعزاز اللہ تعالیٰ، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ، اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کے آ جائیں کہ تو وہ لباس اتار دے، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، تم نے ان کے کہنے پر نہیں اتارنا۔ عثمان نے اگر خلعت نہیں چھوڑی، خلافت نہیں چھوڑی، تو وہ بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اگر انہوں نے خون ریزی کی اجازت نہیں دی تو وہ بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ایسے شخص کو تم اعتراضات کا نشانہ بناتے ہو، اس نے جان دے دی لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میں تو یہ کہوں گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید سنت ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، اور خون پتہ ہے کہاں گرا تھا؟ جب پہلا قطرہ خون کا گرا ہے تو یہی صفا جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے، آیت نمبر 141 پہلے سپارے کی آخری آیت، اور آیت نمبر 134 بھی یہی ہے، اس کے درمیان میں وہ آیت کا ٹکڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ بس ان کے لیے اللہ ہی کافی ہوگا۔ اس پر خون گرا تھا عثمان غنی رضی اللہ، قرآن پڑھ رہے تھے، جمعے کا دن تھا۔ جو شہید قرآن و سنت ہے، جس نے اللہ کے قرآن کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جان دی، آپ اس پر اعتراضات کی بات کرتے ہیں تاریخ کو بنیاد بنا کر۔ ایمان اللہ کے قرآن پہ رکھنا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ رکھنا ہے؟ تاریخ اس کی مطابقت کرے تو ہمارے سر آنکھوں پر، اور اگر تاریخ اس کی مخالفت کرے تو ہماری پاؤں کی ٹھوکر پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیانتداری کے ساتھ ان ساری باتوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ ہم ان واقعات کو تفصیل سے تو نہیں لیکن جستا جستا سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے، جو آج لمبی لمبی زبانیں کر کے مستشرقین ہمیں تانا بھی دیتے ہیں اور اسی ہسٹری کے ماہر ہونے کی بنیاد پر وہ ہمارے پوری تاریخ اسلام کو اور ہمارے اسلام کو داغدار کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگر دیانتداری سے جائزہ لیں گے تو بات ساری کی ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ سمجھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سمجھ تاریخ نہیں دیتی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا نا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر کے پھر جائزہ لوگے، یجعل لکم فرقانا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا پیمانہ اللہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔